جی جی آپ شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طارق ہم کر رہے ہیں اور سورۃ طارق جو ہے وہ مکی صورت ہے 86 بالکل مکی صورت ہے 86 نمبر. اور 17 آیات. جی تو آج انشاءاللہ ہم نے اس کی آیت نمبر 10 کرنی ہے. جی بسم اللہ کر دو. جی شروع میں جو حرف آ رہا ہے فا، یہ حرف عطف ہے. اس کے بعد جو ما آ رہا ہے وہ ما نفی کے طور پہ آ رہا ہے. لہو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے یہ جار مجرور ہے. آگے جو من آ رہا ہے یہ من جو ہے یہ حرف جر تو ہے لیکن یہ حرف زائدہ بھی ہے. من جو ہے حرف زائدہ کے طور پر آ رہا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے من قوتم ولا ناصرین. تو یہ چونکہ درمیان میں حرف عطف واو ہے تو قوتم ولا ناصرین یہ ہو گیا معطوف علیہ قوتم. واو ہو گیا حرف عطف، لا ہو گیا لائے نفی، اور ناصرین ہو گیا معطوف. تو یہ جو ہے معطوف معطوف علیہ بن کر مرکب عطفی بنا. اور یہ جو مرکب عطفی ہے ویسے تو یہ بظاہر من کی وجہ سے ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے نا، لیکن چونکہ اس نے مبتدا بننا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبتدا مؤخر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لاہو جو ہے وہ جار مجرور جو تھا یہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور کبھی بھی وہ خبر نہیں بن سکتی بلکہ قائم مقام خبر بن سکتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ مبتدا مؤخر اپنی قائم مقام خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنا. اور اس کا ترجمہ ہو گیا پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مددگار. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی اور اب اس کو کرے گا؟ کوئی اور بچہ بھی؟ فما لہو من، جی کوئی اور بچہ شروع کرے ساتھ. قوتن. السلام علیکم. میں شروع کروں میم؟ جی بالکل کرو. فا جو ہے حرف عطف ہے، پھر اس کے بعد ما جو ہے وہ مائے نفی ہے اور جملے کو نگیٹ کرنے کے لیے آیا. پھر اس کے بعد لہو، لہو جو ہے جار مجرور ہے. ہو جو ہے کہتے ہیں ضمائر میں سے ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لہو جو ہے جار مجرور جو ہے مل کے قائم مقام خبر مقدم بنے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے من جو کہ حرف زائدہ ہے، حرف جار حرف زائدہ کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے. قوتن جو ہے مجرور اسم ہے. اچھا قوتن جو ہے خود خالی مجرور اسم نہیں ہے، قوتن آگے کنیکٹڈ ہے. قوتن کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ حرف عطف ہے، اس لیے قوتن ہو جاتا ہے ہمارا معطوف علیہ. ٹھیک ہے. معطوف علیہ. اور پھر اس کے بعد لا، لا نفی ہے، اور پھر ناصرن معطوف. ٹھیک. تو معطوف علیہ اور معطوف مل کے بنے گا جملہ معطوفہ، اور جو کہ لفظاً مجرور ہے من زائدہ کی وجہ سے، من حرف جارہ کی وجہ سے، لیکن محلن جو ہے مرفوع ہے کیونکہ مبتدا بن کے آیا ہے جو کہ مبتدا مؤخر ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. سب بچوں کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو باقی بچے ہیں 2 دفعہ ریپیٹ کروا دیا میں نے. جی یہاں تھوڑی سی میں گڑبڑ کر گئی ہوں. من جو ہے یہاں پہ من ہے تو حرف جر، لیکن یہاں پہ زائدہ ہے یعنی کہ یہ ایکسٹرا ہے. اس کو ہم
قوت کو تو مجرور کر رہے، لیکن ویسے جو ہے یہ اوور آل جو اس کو مجرور کرے گا، لیکن ویسے یہ من زائدہ کہلاتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اب قوت جو ہے یہ آپس میں عطف ہو رہی ہیں واؤ کی وجہ سے، یعنی کہ من کو ہم ایک تو ہم کر دیتے ہیں نا کہ واؤ کے ایک طرف ہم نے جار مجرور لے کے اس کو مرکب جاری بنایا، اور پھر واؤ کے بعد ہمیں لگے گا کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ قوت ولا ناصرن، یہاں تک یہ ایک ہے، اس کو ہم ایک بنائیں گے، قوتن تن مجرور، کہ کس چیز سے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اگلا جو ہے ناصرن وہ بھی مجرور ہے۔ اگر یہ آپس میں عطف نہ ہو رہا ہوتا، واؤ کے بعد اگلا جملہ ہوتا، تو پھر اس کو مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی ہمارے پاس۔ اگر ناصرن بھی ہمیں مجرور اگر نظر آ رہا ہے تو ہم نے کہا مجرور اسم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی ہوتی ہے۔ اب نہ اس سے پہلے حرف جر ہے جس نے اس کو جر دیا، نہ اس سے پہلے کوئی اسم ہے ہلکا پھلکا اسم جو اس کو مرکب اضافی کا مضاف الیہ بنا رہا ہو، نہ اس سے پہلے کوئی اور ایسا ورڈ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو ہے تیسری وجہ ہم نے کہا تھا، ایک تو ہو گیا جار مجرور، ایک ہو گیا مرکب اضافی، ایک ہم نے کیا کہا تھا؟ صفت موصوف، صفت موصوف۔ صفت موصوف۔ تو ایسا کوئی لفظ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی موصوف ہے اور اس کے آگے کوئی صفت آ رہی ہے۔ تو آخری وجہ جو ہمارے پاس رہ گئی وہ رہ گئی، ہم نے کہا تھا کہ مرکب عطفی، کہ اگر معطوف علیہ کسی وجہ سے جر میں ہے تو آٹومیٹکلی معطوف بھی جر میں چلا جاتا ہے، تو وہ ہمیں واؤ یہاں پہ نظر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اب مرکب بننا ہے، مرکب عطفی بننا ہے۔ تو اگر ہم من کو ساتھ اٹیچ کریں گے تو مرکب عطفی نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے اب ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اسم جو ہے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں مجرور اسم، یہ اب آپ کا بن رہا ہے معطوف علیہ، اور پھر واؤ آ گیا حرف عطف، لا نافیہ، لا آ گیا نافیہ، نفی والا، جی، اور ناصرن معطوف، جی، ناصرن، ناصرن، یہ معطوف مجرور اسم، اور معطوف علیہ، چلو اب اتنے تو بڑے ہو گئے ہو، میں اس کو اوور آل لکھ دیتی ہوں، یہ بن گیا مرکب عطفی۔ اب مرکب عطفی بننے کے بعد اب یہ مرکب عطفی بننے کے بعد اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اب کیا بنا۔ سب سے پہلے مجھے یہ نہیں کسی نے بتایا کہ جملہ کون سا ہے؟ چونکہ شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ قائم مقام خبر کے طور پر آ رہا ہے، ماں بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حروف کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے اسم اور فعل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ف ہمارا حرف ہے، حرف عطف، ما ہمارا حرف ہے، لہو یہ ل جو ہے یہ بھی حرف ہے، تو ہو کی ضمیر آ گئی سب سے پہلا ورڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب میں اگر اس کو مان لیتی ہوں تو میں اس کو جملہ اسمیہ بناتی ہوں، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر کبھی بھی ہم نے کہا تھا سارے جملے جو ہیں مرکب جو ہیں وہ مبتدا بن سکتے ہیں، ما سوائے مرکب جاری۔ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اسم ملا آپ کو، اور دوسرا قوت اور ناصر، یہ دو اسم ملے، تو فعل تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جملہ فعلیہ نہیں ہے تو پھر اب جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اسم ہی نظر آ رہے ہیں تین ہمیں اس کے اندر۔ تو اب اگر یہ اسمیہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں میرے پاس مبتدا ہونا چاہیے اور خبر ہونی چاہیے، مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔
اب ہمیں پتہ ہے کہ پہلا اسم ہمیں لہو کے اندر ملا جو کہ جار مجرور ہے اور وہ مبتدا بن کے کبھی نہیں آتا. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعلق بن کے آئے گا. اب اگر اس کو ہم نے متعلق لے لیا, آگے ہم نے جب دیکھا تو ایک پورا کا پورا مرکب عطفی ہے, یہی اور اسم ہے, اس کے علاوہ تو اسم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب آٹومیٹکلی یہ مبتدا بن گیا, کیونکہ پہلا والا تو مبتدا نہیں بن سکتا, تو اسی کو مبتدا بننا ہے. اور کیونکہ یہ اینڈ پہ ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر, یعنی کہ آخر میں آنے والا مبتدا. اور اگر یہ مبتدا ہے تو پھر اب ہمارے پاس خبر بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ تو جملہ مکمل ہو گیا اور خبر موجود نہیں. تو اگر خبر موجود نہ ہو تو معذوف ہو تو پھر آٹومیٹکلی متعلق کو ہم قائم مقام خبر بنا لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو اوپر ہمارے پاس متعلق تھا اس کو ہم نے قائم مقام خبر کی, اور کیونکہ پہلے آ گیا, خبر اینڈ پہ آتی ہے, تو اس کو ہم نے مقدم کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو قائم مقام خبر مقدم, اور یہ مبتدا مؤخر. اور کیونکہ یہ مبتدا ہے تو مبتدا ہمیشہ کیونکہ مرفوع ہوتا ہے, یہ ہم نے شرط سیکھ لی. تو اب اس کو ہم پورے کے پورے کو, یہ جو ہمارا بنا ہے قوتن ولا ناصرین, اب یہ من کی وجہ سے جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مبتدا کبھی بھی مجرور نہیں ہو سکتا, تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ محلن مرفوع. سچویشن اس کی جو ہے, نظر تو ہمیں وہ من کی وجہ سے, من زائدہ کی وجہ سے جر میں آ رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا صرف یا بن سکتا ہے رفع والا, تو اس لیے ہم کہیں گے محلن مرفوع, کیونکہ اس کو لازماً مرفوع ہونا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے من کو زائدہ کہہ دیا, اس کو ہم نے اس کا حصہ نہیں مانا. لیکن اس نے اپنا جر دینے کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کو, اسم الفاظ کو مجرور ضرور کر دیا ہے. لیکن ہم اس کو اب من کی وجہ سے اس پورے مرکب کو ہم مجرور نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پھر مبتدا کی شرائط جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اب ہم اس کو محلن مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہے, اور اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مددگار. پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی, یا میں کہتی ہوں کوئی اور بتائے گا نا, تو بیٹا تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کیا کرو, کیونکہ سمینہ اور نوشین آپ دونوں ایک دم سے بولنا شروع ہو جاتے ہو, باقیوں کی بھی باری آنے دیا کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ آلریڈی آپ لوگوں کو آتا ہوتا ہے, تو میں چاہتی ہوں سب سیکھیں. جب کوئی نہیں بولتا ہم تھوڑی دیر انتظار نہیں, کرتے ہیں, آپ مجھے میرے پہ چھوڑے نا, میرے پہ چھوڑے نا, میں جس کا نام لوں گی. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہوگا. ڈائریکٹ نہ شروع کریں, کیونکہ سب نے کرنا ہے نا, باری باری سب کی باری آنی ہے. بس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مددگار. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا چلتے ہیں جی, آیت نمبر 11, وہ تو بالکل چھوٹی سی ہے جی. ان دو کے علاوہ کون ٹرائی کرے گا؟ جی ہم کریں. جی سامیہ, سمینہ. سمینہ جی باجی. والسماء ذات الرج, واو حرف جارہ ہے اور یہ حرف قسمیہ ہے. اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ کسرہ دیتا ہے. حرف قسمیہ جب بھی واو قسم والا حرف قسم آتا ہے, ہم تصور کرتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک فعل بالفعل اقسم و محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. واو حرف قسم ہو گیا, السمائی مجرور اسم ہو گیا, اور یہ
इसके बाद ذات इसे हम कहेंगे बाजी मुक़सिम बिही अस्समाई ज़ातिल रज तक। ठीक है, जी, और फिर अस्समाई ज़ातिल रज, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, ठीक और है, ये सिफ्त हो गया समाई का। ठीक है। जी बाजी, और ये जुमला हम इसे जुमला इस्मिया नहीं, क्या कहेंगे बाजी, इसे जुमला इस्मिया ही कहेंगे ना? जी, ये वाओ जुमला, इसको आप उसको आपने इसको क्या बनाया है? वाव को हुर्फे कसम हो गया ना बाजी? जी, इसका जब भी ये आता है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अस्समा, ये आ गया है जी मजरूर इसम, जिस तरह इसने बताया भी कि कसमिया वर्ड जब भी आता है, इसको बस आपने याद कर लेना है कि ये एक फिक्स पैटर्न के ऊपर होता है, चाहे वल असरी व जैतूनी व तीनी व समाई वल्लाही। वाव कसमिया जब भी आएगा तो उसके बाद कोई ऐसा वर्ड आना है जिसकी कसम खाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं मुक़सम बिही। ठीक है, तो अब इसके बाद अब जिसकी कसम खाई जा रही है वो क्या है? आसमान, आसमान की कसम। ठीक है, और यहाँ पे जो है अस्समाई एक इस्म है और मरफू है और मजरूर है। वाओ क्योंकि हरफ जर भी है तो इसने इसको मजरूर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी, अब ये है मुक़सम बिही, यानी कि जिसके ऊपर कसम खाई गई, जिसकी कसम खाई गई, तो इसको कहेंगे मुक़सम बिही, जिस पर कसम खाई जा रही है। ठीक है, और इसके बाद जो है जुमला आ जाता है। अब यहाँ पे है ज़ातिर रजई, इसका क्या मतलब है? आसमान की कसम, ज़ातिर रजई, बारिश वाले, बारिश यानी कि वाले। बारिश वाले आसमान की कसम। अब तर्जमे से पता चल रहा है ज़ातिर जो है ज़ाती, ये हल्का फुल्का इसम है लेकिन मजरूर भी है साथ साथ, हल्का इसम। टीचर, रजी माने पलटना नहीं होता, पलटने वाले की। जी, यहाँ पे इसको तर्जमे में इसको बारिश के तौर पे लिया गया है। आसमान से क्या होता है? जी, उसकी बारिश। वजह ये है कि जो बुखारात जमीन से उठते हैं ना, वो जी पलटते हैं। बिल्कुल, बारिश की सूरत में आते हैं ना, बारिश होती इस तरीके से है। ठीक है, अगर जिन्होंने साइंस जी पढ़ी हुई है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। समुंदर, दरियाओं का पानी, जो भी, इवन हम अपना भी कोई बाहर पानी रखें तो वो थोड़ी देर बाद, या हीटर जलाएं तो कहा जाता है उसके आगे पानी ज़रूर रखो, तो 2-4 दिन के बाद देखोगे वो खुश्क हो चुका होगा। तो हीट से जब सन लाइट आती है तो हीट से वो एवेपोरेट, यानी कि बुखार, गैस में तब्दील होके ऊपर चले जाते हैं। अब क्योंकि वो पानी के बुखारात होते हैं तो उसके अंदर पानी भी जज्ब होता है। ऊपर जाके जब वो ठंडे होते हैं तो वो वापस, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल समझ आती है, आजकल सर्दियां हैं तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपकी कार के शीशे के ऊपर धुंध जब टकराती है तो आपने देखा है कि वो पानी सा बन जाता है, पानी के कतरे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है कि पानी जब टकराती है तो वापस जो गैस है वो वापस पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसी तरह जब वो ऊपर, क्योंकि शीशा ठंडा होता है, ऊपर जाके वो दोबारा से पानी बन के बारिश की सूरत में आती है, और अगर और मज़ीद ऊपर चली जाए तो और ठंडी होके वो पानी के कतरे जम के ओलों की सूरत में नीचे आते हैं। तो वही पानी एक पूरा साइकिल बन रहा होता है। और इंटरेस्टिंग सी बात है कि हवाएं, जब समुंदर की हवाएं, अल्लाह ताला ने हवाएं क्यों पैदा की? कि समुंदर के वो बुखारात उड़ा के हवा कहीं से कहीं ले जाती है,
اور بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں دریا کے اوپر یا سمندر کے اوپر، اور وہ بارش کر رہے ہوتے ہیں کہیں اور ہی جا کے. تو اسی طرح پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ بارشیں کرتے ہیں، تو وہ کہاں سے ہوائیں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں ان کو. اور اسی لیے پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے کہ جب وہ پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو وہاں پہ بارش کر دیتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا نظام، بڑا خوبصورت نظام ہے جس سے ایک سائیکل بن رہا ہے. تو پلٹنے والی، بڑی اچھی بات کر دی سمینہ نے. جی آپ دونوں میں سے اس کو اب کوئی دوبارہ سے کھولنا چاہے، کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے. یہ ہو گیا جی ہلکا اسم جو بن رہا ہے مضاف، اور اس کے بعد آ جائے گا الرجعی مضاف الیہ، کیونکہ یہ جو ہے مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ مجرور اسم ہے. ذاتی جو ہے وہ کیوں مجرور ہے، یہ کون بتائے گا؟ الرجی تو مجرور ہے نا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. باجی صفت ہے السمائی کی. بالکل زبردست بات کر دی. مرکب اضافی، آپ دیکھو اس کے اندر ساری مثالیں آ گئیں. ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن کے اب یہ پورا کا پورا مرکب اضافی بننے کے بعد السما کی صفت بن جائے گا. السما السما ایک اسم ہے جو کہ موصوف ہے اور ذاتی مجرور بھی ہے. بالکل. رجعی یہ مرکب اضافی بن کے اب صفت بن جائے گی موصوف کی. اور ٹھیک ہے، اور یہ موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے یہ دونوں مل کے موصوف اور صفت، اب یہ پورا کا پورا موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے واو حرف جر قسمیہ کا کیا بن جائے گا؟ مجرور اسم. بالکل. موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے موصوف اور صفت مل کے بھی بن جاتے ہیں متعلق. آپ نے وہاں پڑھا تھا نا جو تیرے پہ مرکب توصیفی. اچھا، اب جو وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ واو حرف قسم کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو ہم تصور کرتے ہیں، اب یہ کیونکہ کچھ بھی نہیں بن رہا نا، ایک انکمپلیٹ سا جملہ بن رہا ہے، تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم جب بھی ایسا کوئی قسم والا جملہ آتا ہے تو ہم تصور کرتے ہیں کہ اس جملے سے پہلے حرف قسم اور مقسم بہی. ٹیچر یہ ہم اس کو یہ مبتدا ہے السمائی، اس کو ہم مبتدا اور یہ مرکب اضافی کو اس کی خبر نہیں بنا سکتے؟ نہیں، میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں نا. حرف قسم اور مقسم بہی جب بھی آتا ہے ہم تصور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک فعل اقسمو، اور یہ ہر ایک کی دفعہ بس یہ فکس قاعدہ علماء نے بنا دی ہے. اقسمو موجود ہے، بس اس کو یاد کر لو کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی قرآن میں جملہ جب شروع ہوتا ہے والعصری والزیتونی والسمائی
واللہ جب بھی آئے گا آپ نے تصور کرنا ہے کہ اس سے پہلے اقسم موجود ہے جو کہ معذوف ہے، موجود ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ اقسم معذوف ہے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ فعل بالفاعل، ٹھیک ہے، اور بن رہا ہے یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم۔ اب یہ تو قرآن کا ہے تو ہم اس کو لیں گے اس کے مطابق۔ تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں قسم کھاتا کھاتی ہوں۔ اب یہ فعل فاعل ہے تو فعل فاعل کے بعد آپ کا یہ تو ایک جملہ فعلیہ ہو گیا نا، تو اس کے بعد اب یا تو مفعول آ سکتا ہے یا متعلق آ سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ مفعول بنا سکتے ہیں ہم اس کو، جری حالت کے جملے کو ہم مفعول بنا سکتے ہیں، نہیں باجی یہ متعلق بن جائے گا۔ تو پھر اس کو ہم متعلق بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، فعل اور فاعل تو آ گیا، اب اس کے اندر فاعل کون سا ہے؟ میں انا کی ضمیر، انا کی ضمیر، انا فاعل ہو گیا۔ اب یا میں آگے مفعول لا سکتی ہوں یا میں آگے متعلق لا سکتی ہوں۔ مفعول کیونکہ بن نہیں سکتا، یہ جری حالت میں ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ترجمہ کو بھی دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سٹارٹ سے اگر ہم دیکھیں کہ پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مددگار، پھر اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پیچھے والے اس کا ہمارا 7 8 وہ 8 9 10 وہ ایک گو میں تھا جو ہم پچھلی دفعہ بیچ میں چھوڑ گئے تھے، اس کا تعلق اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، 11 نمبر ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو اب یہاں پہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ 10ویں سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں کس کی؟ آسمان کی۔ اب آسمان کون سا آسمان؟ بارش والا یا پلٹ پلٹ کے آنے والا، تو اب اس سے ایک طرح سے مطلب نکال لیا گیا، یعنی کہ بارش والا، ٹھیک ہے۔ سورت کا کیا نمبر ہے یہاں پہ؟ 86۔ 86 ہے۔ یہ جو قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ جو بھی پڑھے گا اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ اب یہاں پہ اگر بات کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا۔ تو پھر یہ اس میں جو نہ میں نے رول کھاتا کھاتی لکھا ہے نا، یہ تو میں اوور آل بتا رہی ہوں۔ نہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نحنو نہیں استعمال کرتے؟ لیکن ہیں تو وہ واحد نا، ابھی تو اس کے حساب سے کہہ رہی ہوں نا۔ ٹیچر یہ ذاتی اس کی صفت ہے سمائی کی، جی اس کے کی نیچے صفت زیر ہے، آ رہا ہے نا، صحیح بالکل اسی وجہ سے یہ مجرور ہے، کیونکہ یہ جی۔ آسمان کی قسم جو کھائی جا رہی ہے تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے آسمان کی، اس پورے کو ہم متعلق بنا رہے ہیں نا۔ ابھی کیونکہ آگے ابھی تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، اس کو ہم کر رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس پورے کو ہم نے، یعنی کہ پہلے ہم نے اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں نا، ذات الرجعی اس کو ہم نے بنایا مرکب اضافی، اس کے بعد السما کے ساتھ جب جوڑا تو السما موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ واؤ کیونکہ حرف جارہ ہے تو اس کے ساتھ یہ اس کا بن گیا مجرور اسم، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ اس کا مجرور اسم، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرکب جاری جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے متعلق بنتی ہے، تو وہ ہم نے اس کو اقسموں کے ساتھ ملایا ہے، جار مجرور کے ساتھ۔ اب کیونکہ موصوف جار والا ہے
تو آٹومیٹکلی اس کی صفت بھی جر والی ہوگی، تو ذات کو ہم نے جر دے دی، ذاتی کو. بات سمجھا پائی ہوں؟ اینڈ سے بیکورڈ آنا ہے نا ہم نے. ٹیچر شکیلا آپ بتاؤ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ مرکب جاری متعلق کس کے بنتا ہے؟ پہلا جو ہم نے کہا ہے نا، جو ہڈن اقسمو ہے میرے پاس، فعل اور فائل. اچھا اوکے، ہڈن فیل اقسمو. جی، اقسمو جو ہڈن فعل ہے اس کے متعلق بن رہا ہے. جی جی سمجھی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جی ہاں، تو یہ پورا کا پورا مرکب جاری. اس کی فارمیشن مجھے ایک دفعہ رپیٹ کرو، کون کرے گا؟ نیا بچہ. جی، افشاں آپ کر دو. جی میں کرتی ہوں. جی پیچھے سے ہم جائیں گے. جیسے آپ نے ابھی کہا ذات الرج، یہ ہے بن گیا مرکب اضافی، اور السمائی کی یہ صفت بھی بنتی ہے. تو السمائی مقسم بھی ہے کیونکہ واو قسم حرف ہے، اور السمائی موصوف ہے، اس کی صفت ہے ذات الرج، ٹھیک اور ہے. وہ حرف جر بھی ہے. تو اس لیے یہ السمائی ذات الرج اس کا مرکب جاری بن جائے گا یہ پورا. بالکل اور ٹھیک ہو مرکب گیا. جاری بن کے یہ بنے گا متعلق آف فیل، ہڈن فیل اقسمو. بالکل زبردست ہو گیا، بالکل زبردست ہو گیا. کلیئر ہو گیا سارے بچوں کو؟ جی باقی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. ٹیچر یہ نہیں پتا چلا، مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ پورا جملہ مرکب جاری کیسے بنا. آپ کو میں نے کہا نا، آپ اس کو جوڑو. ذاتی رجی کیا بنا؟ کوئی بھی مرکب ہوتا ہے وہ اینڈ سے پیچھے کی طرف آتا ہے. ایک ہلکا اسم اور ایک اور اسم مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اور اب یہ اس میں صرف ہونا تھا بنتے ذاتو. مرکب اضافی کا جی پہلا اسم پیش والا ہوتا ہے اور دوسرا مضاف جی الیہی جو ہے وہ زیر والا ہوتا ہے. تو بنا ذاتو رجعی، مضاف الیہی جی زیر والا اور مضاف جو ہے وہ پیش والا، ذاتو رجعی، یہ بن گیا. اب السما کیا ہے؟ السما جو ہے یہ مجرور اسم ہے واو قسمیہ کی وجہ سے. ابھی تو وہاں واو قسمیہ تک اب پہنچے ہی نہیں ہے. ایک یہ اسم ہے صرف نا، اسم ہے ایک. جی السما ایک اسم ہے، ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. تو یہ ہوگا جی السماء، جی موصوف ہے. آگے جو ذات رجعی ہے یہ اس آسمان کی صفت ہے. صفت ہے. جی تو یہ اب وہ صرف موصوف السماء کرتا ہے. پیش والا ہے تو وہ بھی اس کی صفت بھی ذاتو پیش والی رہے گی. ٹھیک ہے. جی جی رجعی زیر والا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہی ہے. جی اب یہ موصوف اور صفت مل کے بن گیا مرکب توصیفی. جی اب واو حرف جر ہے، جو صحیح. قسم والا واو ہے یہ حرف جر میں آتا ہے نا. جی جی ہم نے پڑھا تھا ایک جو لفظ یاد کیا تھا، وہ کیا یاد کیا تھا جو جن میں 5 حروف آتے ہیں؟ ابھی توکل. بی توکل. اس میں جو واو آ رہا ہے وہ یہ وہ والا واو ہے. صحیح. اس نے اب السما کو زیر دی کیونکہ حرف جر ایک اسم کو زیر دیتا ہے. جی جی اب اس نے سمجھ جب گئی. السما کو زیر دی تو موصوف کی جو بھی اعرابی حالت ہوتی ہے اس کی صفت بھی وہی قبول کرتی ہے. جی تو آٹومیٹکلی اس نے ذاتو کو بھی ذاتی کر دیا. صحیح اور رجعی تو پہلی مضاف الیہی ہونے کی وجہ سے زیر میں تھا. صحیح. تو اب حرف جر کے ساتھ یہ پورا مرکب توصیفی مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. صحیح اب مرکب جاری صحیح اکیلا تو کچھ بھی نہیں بن سکتا نا، یہ نیا جملہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح پچھلے جملے سے اس کا صحیح. کوئی 10 والی جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اب یہ نامکمل جملہ ہے نا، ایک جی مرکب جی جاری اکیلا ہے، یہ نامکمل جملہ ہے. تو اس وجہ سے اب ہم تصور کریں گے کہ اس کے پیچھے اقسمو فعل بالفاعل تھا. صحیح. میں قسم کھاتا ہوں. کس کی؟ آسمان کی. وہ جو بارش والا، یعنی کہ اس کی بارش والے آسمان کی قسم کھاتا ہوں. ترجمہ بھی ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے ہیں نا. صحیح. جی جی بارش والے آسمان کی قسم کھاتا ہوں. تو اب جو پہلے اقسمو ہے
وہ ہم نے ایڈ کر دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں. کس کی؟ اب اس مرکب کا ترجمہ کرو گے بارش والے آسمان کی. صحیح. اب سمجھ آئیے؟ جی جی بالکل. ٹھیک پھر ہو گیا. وہ بن گیا فعل پلس فاعل اور یہ متعلق کے فعل بن جائے گا. بالکل. صحیح. مفعول نہیں ہے اس میں. جی جی فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. صحیح. جی بسم اللہ الحمدللہ. الرحمن الرحیم جب ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا اس میں ایگزیکٹ یہی چیز تھی. اسمی، بسمی، بسم اللہ ہی، سیم پیٹرن ہے اس کے اندر. اس کو ذرا دیکھو آپ لوگ. ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. اللہ جو ہے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم. اللہ موصوف ہے پلس صفت نمبر 1 رحمان اور صفت نمبر 2 رحیم. موصوف اپنی 2 صفات کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب ہر اسم پیش والا ہوتا ہے تو یہ ہوگا اللہ، الرحمن، الرحیم، تینوں پیش والے اسم. اللہ پیش والا تو آٹومیٹکلی اس کی دونوں صفات پیش والی. اب اسم کا ورڈ جو ہے آ گیا. اب اسم جو ہے اس کے ساتھ اللہ مل کے، اب اسم آپ دیکھو ہلکا پھلکا اسم ہے اور نہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو ہلکا پھلکا اسم جب بھی آتا ہے وہ مضاف بنتا ہے. اسمو، اب اس نے ہونا ہے اسمو. اب جب یہ مضاف ہے تو یہ پورا کا پورا مرکب توصیفی اس کا کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اب یہ مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت جر. جبری. تو آٹومیٹکلی اللہ نے جب مجرور ہوا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے تو اس کی دونوں صفات بھی زیر میں چلی گئی کہ نہیں؟ جی اللہ مضاف الیہ ہے جس کی وجہ سے وہ جر میں گیا تو آٹومیٹکلی اس کی دونوں صفات بھی جر میں چلی گئیں، جبکہ یہ پہلے تینوں پیش والے اسم تھے. لیکن اسم ابھی بھی پیش والا ہے. اسمو اللہ ہی، الرحمانی، الرحیمی، یہ سب زیر میں چلے گئے. اب یہ مرکب اضافی بن گیا. پہلے وہ بنا تھا مرکب توصیفی، اب اسم کے ساتھ مل کے وہ مرکب اضافی بن گیا. اب مرکب اضافی سے پہلے کیا ہے؟ بی حرف جر. اب بی حرف جر جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس منہ کو بھی زیر دے دی. حرف جر صرف ایک اسم کو زیر دیتا ہے نا، جی تو بی نے حرف اسم کو زیر دے دی. اللہ کیوں زیر میں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، وہ بھی زیر والا ہوتا ہے. رحمان اور رحیم کیوں زیر میں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی صفات ہیں. تو جو بھی موصوف کی صفت ہوتی ہے وہ موصوف جیسی ہوتی ہے، تو ہر ایک کی زیر میں آنے کی وجہ مختلف ہے نا. اسم کو جی زیر دی بی نے، اللہ کو زیر دی مضاف الیہ نے، اور رحمان اور رحیم کو اس لیے زیر ملی کیونکہ وہ مضاف الیہ کی صفات ہیں، تو اس جیسا ہونا پڑے گا ان کو. تو اب یہ مل کے پورا ایک مرکب جاری بن گیا نا. کیا یہ مکمل جملہ ہے؟ نہیں. یہ ایک نامکمل جملہ ہے. اب ہم اس کو ایک مکمل جملہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں نا 7 نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم. اب نامکمل جملے کے آگے ہے تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، لیکن جب قرآن میں ترجمہ پڑھا ہوتا ہے تو آپ اس میں ہے لگاتے ہو کہ نہیں؟ جی وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو نامکمل جملہ ہے، یہ تو مرکب جاری ہے اس کہاں میں بھی ہے؟ کیوں ڈال اقسمو دیتے فعل ہیں ہے ہم؟ hidden. جی بیکاز اس میں بھی اقسمو فعل ہڈن ہے. نہیں اقسمو تو آ ہی نہیں سکتا نا بیٹا. اس میں قسم والا ورڈ کون سا ہے؟ یہاں تو کوئی قسم نہیں کھائی جا رہی. یہاں تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہاں پہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک اسم جملہ فعلیہ ہے. اشرعو،
کیا تصور کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک ہڈن فعل ہے اشرعو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں شروع کرتی ہوں. یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم. میں شروع شرع سے شروع بنتا ہے نا ورڈ. میں شروع کرتی ہوں، اگر کوئی بندہ بولے گا تو میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. آپ نے ہر قرآن میں ترجمہ پڑھا میں شروع کرتا ہوں، کیا ان الفاظ میں کوئی شروع کا ورڈ آ رہا تھا؟ نہیں. تو یہ شروع کہاں سے آ گیا ترجمے کے اندر؟ ہڈن فیل ہے وہ. ٹھیک ہے، ہم نے تصور کر لیا کہ ادھر ایک ہڈن فعل ہے. ٹھیک ہے، اشرعو. اب اشرعو فعل بالفاعل ہے، اس کے اندر انا کی ضمیر ہے. میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں، اور یہ مرکب عطف، یہ جو اینڈ میں مرکب جاری بنا، اس کو ہم نے متعلق فعل اشرعو کہہ دیا. اب بات سمجھ آئی؟ جی. اب اس میں کیونکہ ہے تو موجود تو نہیں ہے نا، ہم نے خود تصور کیا ہے، تو مختلف علماء نے مختلف لفظ سوچ لیا. کوئی کہتا ہے اشرعو، کوئی کہتا ہے ابتدا، میں ابتدا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. وہ پھر مختلف عالموں نے مختلف ورڈز استعمال کیے ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ تر ترجمہ آپ کو شروع کے ساتھ ملتا ہے تو ہم اسی ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں. اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ مکمل جملہ ہو گیا، جملہ فعلیہ. سمجھ آئی؟ وہی پیٹرن بن رہا ہے نا جو ہم نے ابھی کیا. اس سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی. سب بچوں کو کلیئر ہو گیا ہے؟ جی باجی الحمدللہ، جزاک اللہ باجی. جی اگلے پہ چلتے ہیں جی. آیت نمبر 12. یہ بھی چھوٹی سی ہے. آ 13 ہو گیا بلکہ. والارض ذات الصدع. جی کس کا آن ہوا ہے جی؟ میں نے آن کیا ہے جی. اچھا آپ نے اب سنانا یہ ہے؟ آیت جی، یہ آیت بھی پچھلی آیت کی طرح بالکل ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 جو ہے آیت نمبر 11 کی طرح ہی ہے. والارض. ٹھیک ہے. واو حرف عطف ہے، حرف جار بھی کہہ سکتے ہیں اور قسمیہ بھی. ٹھیک ہے. الارضی مجرور اسم اس کا. بالکل محسن بہی سیم پیٹرن ہے. جی سیم پیٹرن ہے اس کا. جی 11 والارضی آیت کا، کیونکہ یہ وجہ جو اسم معرفہ ہے اور مجرور اسم. ٹھیک ہے. محسن بہی بھی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آگے ذاتی صادقی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مضاف ذات، اور صادقی مضاف الیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل بالکل. دوبارہ جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے، حرف جر قسمیہ. زمین پھٹ واہ. جانے والی زمین. حرف اور پھر جر یہ زمین الارضی بنتا ہے موصوف، اور ذات صادقی صفت بنے گا اس کی، پھٹ جانے والی زمین. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مل کے مجرور اسم بنے گا واو کا حرف عطف کا، ٹھیک ہو گیا. بالکل سیم پیٹرن ہے. حرف جار کا. جی بن گیا جی. متعلق ابھی اب اس کو متعلق نہیں کرتے.
اس کو ہم بنا لیتے ہیں موصوف، اور نیچے آ جاتا ہے جی ذاتی، یہ ہے مضاف، آگے ہے جی مضاف الیہ، اور مل کے بن گیا مرکب اضافی، مرکب اضافی جی اور مرکب اضافی بن کے بن گیا صفت جی الردی کیا، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بن گیا، اور مرکب توصیفی جو ہے وہ واو کے ساتھ، واو حرف جارہ کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بن گیا متعلق، متعلق محذوف فعل اقسمو۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا میں اور کلیئر کروں گی، اس کا پھر ترجمہ لکھ لیں۔ پھٹنے والی زمین کی قسم، آپ کو پتہ ہے ترجمہ بھی ہم اینڈ کی طرف سے لے کے چلتے ہیں نا، تو پھٹنے والی زمین کی قسم۔ اچھا، اس کو نا جی دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ میں جو ہوں، اب میں جہاں سے پڑھ رہی ہوں، انہوں نے اس کو جو ہے دوبارہ سے واو کو حرف قسمیہ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ سے واو قسمیہ لیتی ہوں تو میرا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں اس طرح سے ترجمہ کروں گی کہ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر ہم اس کو اللہ کے طور پہ لے رہے ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں۔ اب میرا آگے جملہ کیا ہوگا؟ آسمان، یا کیونکہ اینڈ سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو ہم کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ بارش والے آسمان، بارش والے آسمان کی قسم، اور اب میں اور نہیں بول سکتی، پھٹنے والی زمین کی قسم، یہ میرا جملہ بنتا ہے۔ بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم۔ میں اس کو اس طرح سے بہتر سمجھتی ہوں، جب میں بناتی ہوں، جب وہاں پہ بھی آتا ہے نا، جو دو قسمیں ایک ساتھ کھائی جا رہی ہیں، وَالزَّیْتُونِ وَالتِّینِ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو جو آ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہو، ترجمہ اس طرح لوگ اکثر کرتے ہیں کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، تو اس کے بجائے ہم واو حرف عطف لے لیتے ہیں، بیچ والا جو واو ہے اس کو حرف عطف لے لیتے ہیں، اور ان دو جملوں کو آپس میں اکٹھا پہلے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھٹنے والے، بارش والے آسمان کی قسم، سوری قسم بھی نہیں کہہ رہے، بارش والے آسمان اور پھٹنے والے زمین کی قسم۔ اب آپ نے قسم کو ایک دفعہ لیا، ان دونوں کو عطف کر دیا، ایک جملہ بنا دیا، اور ایک مرتبہ قسم کا ورڈ لیا۔ اب اگر آپ اس کو حرف عطف لے لو گے تو پھر آپ اور کا ترجمہ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ان دونوں جملوں کو سیپریٹ رکھنا پڑے گا۔
ٹھیک نا. ایک آپ کہہ رہے ہو علیحدہ علیحدہ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، آپ ان کو اور نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو تو واو قسمیہ کہہ رہے ہو، آپ اس کو حرف عطف تو کہہ ہی نہیں رہے. لیکن یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ زیتون اور انجیر کی قسم. سمجھا پائی ہوں؟ کیونکہ آپ بیکورڈ جی جا رہے ہو پلیز نا. ایک بار ریپیٹ کر دینا. جی جی ٹھیک ہے. قسم کو آپ نے کیونکہ اینڈ پہ واو قسمیہ ہے تو اس کو آپ نے اینڈ پہ بولنا ہے. زیتون اور اب اور کو آپ نے ایز عطف لے لیا، حرف عطف. اور یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اب آپ کہو گے کہ دوسری طرف زیر کیوں آ گئی، کہ معطوف الیہ کی جو بھی اعرابی حالت ہوتی ہے اس کے معطوف کو بھی اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہوں تو آٹومیٹکلی زیریں یہاں پہ بھی خود بخود آ جائیں گی نا، جی کیونکہ معطوف میں السمائی ذاتی سارے ورڈز میں ہے زیریں، تو آٹومیٹکلی اس کی صفات کی طرف بھی زیریں چلی جائیں گی، کیونکہ معطوف الیہ، معطوف جو ہے اپنے معطوف الیہ جیسا ہوتا ہے، ان کو بھی مجرور ہونا پڑے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی الحمدللہ. تو یہاں پہ بھی اگر ہم ایسے کہہ دیں کہ پھٹنے والی زمین کی قسم، قسم نہیں کہنا، پھٹنے بارش والے آسمان اور پھٹنے والی زمین کی قسم. اس کو پہلے مرکب عطفی بنا لو، پھر کی قسم، جی اس کے ساتھ جر ملا کے اس کو مجرور کر دو. سارے پھر پورا کا پورا مرکب ہی مجرور ہو گیا نا. جی جی سمجھ آ گئی؟ پھر پورے جی مرکب کو آپ کو الحمدللہ. مجرور کرنا پڑے گا. اور ادروائز بھی جو بھی معطوف الیہ ہوتا ہے معطوف کو اس جیسا ہونا ہوتا ہے، اس رول کے تحت بھی جر میں چلا جاتا ہے. اور اگر پورے مرکب کے اوپر واو حرف جر آئے گا تو اس نے پورے مرکب کو ہی مجرور کرنا ہے. دونوں طرح سے ہو جاتا ہے نا پھر. جی تو جی دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہو. ٹھیک ہے؟ اگر میں لکھتے ہوئے کوئی غلطی کرتی ہوں نا آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیا کرو. اب میں نے جو آیت اوپر لکھی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ اب یہ میں نے ایک ریو کھا گئی ہوئی ہوں ادھر، تو ایک نظر کوئی بچہ ڈال لیا کرے. اب وہ میں ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتی، وہ پورا ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ نا نوٹس کر لیا کرو میری نیگلیجنس کو. ٹیچر اگلی باری میں کروں. دیکھ لو آپ 38 ہو گئے ہیں، آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے کہ اگلی دفعہ کرنا ہے. ٹائم کافی ہو صحیح. گیا. جی وہی کہہ رہی ہوں نا، چلیں ٹھیک صحیح ہے. ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسے ادھر لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ جن کی آج باری نہیں آئی وہ ان سے اگلی دفعہ پوچھ لیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم بہترین سے بہترین سیکھنے والے بنیں، اور صرف سیکھنے والے نہ بنیں بلکہ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن ان کو گمراہ کر دے گا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ ہدایت دے گا. اور اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے اور گمراہ ہو جانے والوں میں نہ رکھے. اور پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھتے ہوں گے، بڑا علم رکھتے ہوں گے، لوگوں کو بھی سکھاتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرنا. ہم جو بھی سیکھیں، جو بھی پڑھیں، اللہ ہمارے عمل کے اندر اس کو داخل کر دینا اور ہمیں بہترین مومن مسلمان بنانا. اور اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ روز قیامت ہم آپ کا اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں، اور آپ کا اور آپ کے انبیاء کرام، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے ساتھ ہم اٹھیں، انہی کے ساتھ جنت میں ہمیں مقام ملے، اور ان کا اور آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوتا رہے. آمین ثم آمین آمین. اللہ ہمیں آمین. جنتوں میں داخل کرنا اور دوزخ اور قیامت اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا انشاءاللہ. آمین لا قوت الا آمین باللہ. سبحان
अस्सलाम सुब्हानक वालेकुम। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकमुल्लाह मैम।